بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21 اپریل 2020 بروز منگل سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تراویح ہوگی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تراویح 10 رکعت پر مشتمل ہوگی۔ ویب نیوز سبق نے ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کے حوالے سے بتایا کہ دونوں مساجد میں رمضان کے دوران نمازیوں پر پابندی جوں کی توں برقرار رہے گی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کا یہ بھی کہنا ہے کہ احتیاطی اقدامات کے تحت اس سال رمضان کے دوران اعتکاف بھی نہیں ہوگا۔ پیر کو جاری اپنے بیان میں مزید بتایا کہ مسجد نبوی میں نمازیوں اور زائرین پر پابندی حسب سابق برقرار رہے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ تراویح کی رکعت 20 کی بجائے 10 ہوں گی۔ تراویح 2 امام پڑھائیں گے، پہلا امام 6 رکعت اور دوسرا امام 4 رکعت اور وتر پڑھائیں گے۔ تہجد کی نماز بھی ہوگی جبکہ ختم قرآن 29ویں شب کو ہوگا۔ تراویح، تہجد اور فرض نمازیں پڑھانے والے ائمہ اور خطیبوں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ مقدس مساجد میں علمی اسباق، قرآن کریم اور سنت مبارکہ کی مجلس اور تربیتی پروگرام آن لائن ہوں گے۔ قبل ازیں الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے رمضان المبارک سے متعلق 10 نکاتی منصوبے کا اعلان کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے مکہ مکرمہ گونریٹس کے تعاون سے دونوں مقدس شہروں میں رمضان افطار راشن کی تقسیم کا افتتاح کیا۔ یہ اس سال افطار دسترخوان کا متبادل ہوگا۔ یاد رہے کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے رمضان کے دوران مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں افطار دسترخوان پر پابندی ہے۔ اس کی بجائے مستحق افراد میں رمضان راشن کے تھیلے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 10 نکاتی منصوبے کے تحت دنیا بھر میں مقدس مساجد کے محبین کو دینی اور علمی پیغامات پہنچائے جائیں گے۔ دینی وعظ اور علمی لیکچر آن لائن پیش کیے جائیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کا پیغام دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ سیٹلائٹ چینل اور سماجی رابطہ وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کورونا سے بچاؤ، غیر ملکی کارکنان کے رہائشی مراکز پر چھاپے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے اہلکاروں نے مکہ مکرمہ ریجن میں غیر ملکی مزدوروں کے اجتماعی رہائشی مراکز پر 490 چھاپے مارے ہیں۔ چھاپہ مہم کے دوران یہ پتہ لگایا گیا کہ کرونا وائرس سے غیر ملکی کارکنان کو بچانے اور ان کے حلقوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں یا نہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت مکہ مکرمہ برانچ نے بتایا کہ غیر ملکی کارکنان کی اجتماعی رہائش کے جن مراکز پر چھاپے مارے گئے وہاں 1,35,000 سے زیادہ مزدور رہائش پذیر تھے۔ چھاپہ مہم میں متعدد وزارتوں اور متعلقہ اداروں کے نمائندے شامل تھے۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان کے مطابق مشترکہ چھاپے اس مقصد کے لیے مارے جا رہے ہیں تاکہ مکہ مکرمہ ریجن کسی بھی کمشنری اور تحصیل میں کوئی بھی ایک اجتماعی رہائش کا مرکز ایسا نہ رہے جہاں کرونا سے بچنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے ضروری حفاظتی اقدامات نہ کر لیے گئے ہوں۔ دریں اثنا الخبر کمشنری میں بھی حکام نے غیر ملکی ورکرز کے 70 سے زائد اجتماعی رہائشی مراکز کے تفتیشی دورے کیے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اس موقع پر کرونا وائرس کے بچاؤ کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود الخبر الزہران کی بلدیاتی کونسلوں، محکمہ صحت اور پولیس کے نمائندے تفتیشی دورے میں شریک تھے۔ گورنر مشرقی ریجن نے صوبے کی تمام کمشنریوں میں خصوصی کمیٹیاں قائم کر کے ان غیر ملکی ورکرز کے حالات جاننے اور ان کے لیے حفاظتی تدابیر اپنانے کا حکم دیا ہوا ہے۔ الخبر لیبر آفس کے ڈائریکٹر منصور عالم بن علی نے جو کمشنری میں متعلقہ کمیٹیوں کے سربراہ بھی ہیں، نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور ورکرز کو اس وبا سے بچانے کے لیے تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔
यहाँ 70 से ज़ायद इज्तमाई रहाइश के मराकज़ हैं। 12,773 वर्कर्स रह रहे हैं। मंसूर आल बिन अली ने निजी इदारों से कहा कि वो गैर मुल्की वर्कर्स की रहाइश का इंतज़ाम बेहतर बनाएं और कोरोना की वबा को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी इक़दामात की पाबंदी करें। घर में घुसकर खातून से ज़्यादती, 3 अफराद के सर कलम। जद्दा में घर में घुसकर ज़्यादती समेत मुख्तलिफ वारदातें करने वाले 3 अफराद का अदालत के हुक्म पर सर कलम कर दिया गया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला ने बयान जारी करके बताया कि सऊदी शहरी हत्तान बिन सराज बिन सुल्तान अल हरबी, सुल्तान बिन सराज बिन सुल्तान अल हरबी और पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद उमर मोहम्मद लाइक जमाली शराब पीकर जद्दा के एक घर में घुस गए। वो सिक्योरिटी फोर्स के बेस में घर में दाखिल हुए। मुलजमान ने धारदार आले के बल पर एक खतून को ज़्यादती के लिए हत्तान के हवाले किया। घर के एक और कमरे का दरवाज़ा तोड़कर दूसरी खतून के साथ ज़्यादती की। ये लोग वारदात करके फरार हो गए। वजारत दाखिला ने अपने बयान में बताया कि सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने इन्हें तलाश करके गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फौजदारी की अदालत ने इल्ज़ाम साबित होने पर तीनों को हद्दुल हराबा की सज़ा दी। हद्दुल हराबा इस्लामी कानून ने जुर्म व सज़ा के तहत ऐसे जुर्म की सज़ा है जो मुल्क में बदअमनी, अनारकी और खलफशार फैलाने पर दी जाती है। अपीलेट कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को सर कलम करने की जो सज़ा दी थी इसकी तौसीक कर दी गई। ईवान शाही से अदालती फैसले पर अमल दरामद का फरमान जारी कर दिया गया था। भयानक जुर्म पर तीनों का सर कलम करके सज़ा नाफज कर दी गई। जद्दा के मरूफ तजारती मरकज़ में आतश ज़दगी, लाखों का नुकसान। महकमा शहरी दफा ने जद्दा के अलसुफा मोहल्ले में वाक़े मरूफ तजारती मरकज़ में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। 9,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैलते हुए मरकज़ में 800 मुरब्बा मीटर का रकबा जलकर खाकस्तर हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। ताहम आतश ज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा ने कहा कि बर वक़्त कार्रवाई करने से मरकज़ के कुल रकबे को जलने से बचा लिया गया। शहरी दफा ने कहा कि आग बुझाने वाली टीमों को बैरूनी खिड़कियां तोड़कर अंदर जाना पड़ा। मरकज़ में कपड़े होने की वजह से आग तेज़ी से फैल रही थी और कसीफ धुआं उठ रहा था। शहरी दफा के तर्जमान कर्नल मोहम्मद बिन उस्मान अल करनी ने कहा कि आतश ज़दगी का मरकज़ दूसरी मंजिल थी जहां मलबूसात थे। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के बायस दुकान बंद थी, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम आग बुझाने के बाद तफ्तीशी टीम आतश ज़दगी की वजह मालूम करने की कोशिश कर रही है। कोरोना के मुतासरीन में 23% ख़वातीन। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कहा कि नए कोरोना वायरस से मुतासरीन में 23% ख़वातीन हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक अल अब्दुल आली ने कोरोना वायरस के मुतासरीन से मुतल्लक़ पीर को अदाद शुमार के हवाले से बताया, 1 माह से लेकर 96 साल तक के लोग कोरोना से मुतासर हुए। तर्जुमान ने कहा कि मुतासरीन में ख़वातीन का तनासब 23% और मर्दों का तनासब 73% है। मुतासरीन में गैर मुल्की 73% और सऊदी 27% हैं। पीर को नए कोरोना केस 1,122 नए केस रिकॉर्ड पर आए। इनमें से 8,891 एक्टिव केस हैं। 88 की हालत नाजुक है। तमाम इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज हैं। तर्जमान के मुताबिक रियाज, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और जद्दा शहरों में 908 नए केस रिकॉर्ड पर आए। रियाज में 73 अफराद शफायाब हुए। सेहतयाब होने वालों की तादाद 500 से ज़्यादा होगी। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि मुमलिकत भर में कोरोना से मुतासरीन में जद्दा में तीसरी मरतबा कम केस रिकॉर्ड किए गए। पीर को 1,122 में से 186 का ताल्लुक जद्दा से था। मक्का मुकरमा के कोरोना से मरने वालों की तादाद के हवाले से सऊदी शहरों में सरे फहरिस्त आ गया। यहाँ मरने वालों की कुल तादाद 37 तक पहुँच गई।
ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا سے پیر کو متاثرین کی تعداد کے حوالے سے مدینہ منورہ چوتھے نمبر پر رہا۔ یہاں 120 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ مکہ مکرمہ میں 402 نئے کیس ریکارڈ پر آئے اور 5 افراد کی موت واقع ہوئی۔ G20 دنیا میں صحت کے نظام کو مؤثر بنانا ہوگا۔ G20 کے وزرائے صحت نے کورونا کی وبا سے متعلق مشترکہ کاوشوں میں یکجہتی کے لیے ویڈیو کانفرنس کی۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے صدارت کی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق G20 کے وزرائے صحت نے اطمینان دلایا کہ ان کے سارے فیصلوں کا محور اقوام عالم کو صحت و سلامتی کا تحفظ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نصب العین کورونا وبا کا علاج، عالمی صحت کا فروغ اور کورونا سے ہونے والے اجتماعی اقتصادی نقصانات کو کنٹرول کرنا ہے۔ G20 کے وزرائے صحت نے کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے حفاظتی تدابیر اور عملی تجربات کا تبادلہ کیا۔ وبا کے خطرات سے بچاؤ کے لیے تیاریوں میں موجود خلیج کم کرنے پر توجہ مرکوز کی۔ وزارت صحت نے اس یقین کا اظہار کیا کہ دنیا بھر میں صحت نظام کو مؤثر بنانا اور اس کا معیار بلند کرنا ہوگا۔ G20 کے وزرائے صحت نے ترقی پذیر اور معمولی ترقی والے ملکوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے کہا کہ G20 کے قائدین کو کورونا وبا کی وجہ سے ان ملکوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، کیونکہ ان کے صحت کے ادارے اور اقتصادی حالات خطرے سے نمٹنے کی سکت نہیں رکھتے۔ G20 کے وزرائے صحت نے وباؤں کے لیے تیاری کا معیار بلند کرنے کے لیے ضروری اقدامات کا جائزہ لیا۔ موجودہ وبا سمیت تمام وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے ڈیجیٹل حل سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا گیا۔ مریضوں کی سلامتی، صحت نظام کی قدر و قیمت بڑھانے اور اینٹی بائیوٹک کی مزاحمت کرنے والے بیکٹیریا جیسے مسائل بھی زیر بحث آئے۔ G20 کے وزرائے صحت نے کورونا وبا پر قابو پانے میں معاون اضافی اقدامات کے لیے مکمل مستعدی کا اظہار کیا، جبکہ ضرورت پڑنے پر اپنے ایک اور اجلاس کا بھی عندیہ دیا۔ کورونا سے بچاؤ، اب دلہنوں کے لیے اسپیشل ماسک۔ کورونا وائرس کی وبا نے حفاظتی ماسک کا استعمال ضروری کر دیا۔ ہر طرح کے ماسک مارکیٹ میں آ رہے ہیں۔ دلہنوں کے لیے فیشن والے ماسک ڈیزائن کیے گئے۔ سعودی ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز کمپنی کی میگزین سیدتی کے مطابق ماسک تیار کرنے والے ڈیزائنروں نے معروف خاتون ڈیزائنر ریم اقرا کے انداز پر دلہنوں کے اور خواتین کے لیے اسپیشل ماسک ڈیزائن کیے ہیں، جن میں کئی مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ زیورات، پھولوں اور خاص قسم کے کپڑوں سے ڈیزائن کیے گئے۔ کئی سٹار خواتین نے زیورات اور آرائشی اشیاء سے آراستہ ماسک کے ساتھ اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی۔ ان میں سے ایک ماسک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دلہنوں کے لیے ہے۔ دلہنیں شادی کے دن کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک استعمال کر سکتی ہیں۔ رنگین قیمتی پتھروں اور پسندیدہ رنگوں کے انتخاب کا بھی موقع دیا جا رہا ہے۔ بعض دلہنیں یہ سوال کر سکتی ہیں کہ کیا ان کے لیے جو ماسک ڈیزائن کیے گئے کیا وہ آرائش کے لیے ہیں یا ان کا کوئی طبی فائدہ ہے۔ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا دلہن کو پسندیدہ ماسک بنوانے کے لیے کسی ڈیزائنر سے رجوع کرنا ہوگا۔ ایک استفسار یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا دلہن والے ماسک اینٹی وائرس ہیں یا صرف نمائشی ماسک ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دلہنوں کے لیے جو ماسک تیار کیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر آرائشی ہیں، لیکن انہیں میڈیکل ماسک میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔